عزیز دوستوں، پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ عزیز دوستوں، پاکستان نے بھارت کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ بھارت، افغانستان اور ایران کا نیکسس ہے۔ اس پہ میں آنے سے پہلے 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیز دوستوں، بھارت کا ایک واہیات پروگرام ہے بگ باس، اور بگ باس اس بار جب شروع ہوا تو میں تو ظاہر ہے ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں بگ باس کیا، میں تو ٹی وی پہ خالی تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتا ہوں اور کرائم پیٹرول دیکھتا تھا، وہ اب بند ہو گیا تھا۔ اینی وے، تو مجھے جب پہلا پروگرام اس کا چل رہا تھا تو گھر والے دیکھ رہے تھے، تو اس میں منور فاروقی جب انٹر ہوا تو میں نے ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو جیتنے کے لیے لایا گیا ہے، اس کو جتائیں گے اور یہی جیتے گا۔ اور جب میں بھارت میں ہی تھا تو مجھے فون پہ خبر ملی کہ منور فاروقی جیتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو جتانے کے لیے لائے تھے۔ منور فاروقی کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، 2 کا انسان، بھگوان رام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اس نے شہرت حاصل کی، اور بھارت میں یہ آسان ہے، بھگوانوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگ آسانی سے شہرت پا لیتے ہیں۔ پی کے فلم جب 350-400 کروڑ کما سکتی ہے، جس میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، تو بھارت میں یہ چیز آسان ہے۔ یہ لیفٹ کے جو کامیڈین ہوتے ہیں نا، ان کے لیے لائف بہت آسان ہے۔ جیرمی کلارکسن کہتے ہیں کہ لیفٹ کے جو کامیڈین ہوتے ہیں نا، وہ فنی نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی کو ہنسانا بہت مشکل ہوتا ہے جن کے اندر غصہ ہو، نفرت ہو، کڑواہٹ ہو، وہ کامیڈین کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہی اس کا حال ہے۔ اس نے نکلنے کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ دراصل ہم لوگ گودرا میں رہتے تھے اور گودرا میں ہندوؤں نے ہمارا گھر جلایا تھا۔ اب بچہ تو یہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ گودرا کا واقعہ کیا تھا اور ٹرین جلی تھی اور جو چیزیں تھیں، وہ پوری بات بتاتا تو صحیح تھا۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بھارت میں بڑے آسانی سے سکسیس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اینی وے، عزیز دوستوں، وہیں پہ ایک بہت ہی زیادہ ایک فیک نیوز بھی چل رہی ہے بھارت میں، کہ وہ لوگ جو کہ میرا روڈ وائیولنس میں ممبئی میں، جو آپ کو پتہ ہے 22 جنوری کو جب ایودھیا کا ادگھاٹن تھا تو میرا روڈ ممبئی میں وائیولنس ہوا تھا، تو ان کے بارے میں ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو پولیس والے ان کو مار رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جھوٹی ویڈیو تھی، یہ جون 2022 کی تھی ویڈیو، اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عزیز دوستوں، ایک اور چیز ہے کہ دلی میں ایک مسجد، ایک قبرستان اور ایک مدرسے کو توڑا گیا ہے۔ اس کا کیا لیگل اسپیکٹ ہے، کیا نہیں ہے، یہ بھارت کی سرکار دیکھے گی۔ میرا اس میں پاکستان جو زیادہ شور مچا رہا ہے، اور پاکستان کے ڈون اخبار نے اتنی لمبی چوڑی اس کی آرٹیکل لکھا ہے، ای ٹریبیون نے لکھا ہے، تو اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سعودی عرب میں اسلام کی سب سے پرانی مسجدیں تباہ کر دی گئیں، توڑ دی گئیں، ہائی وے بنانے کے لیے، راستے بنانے کے لیے، ٹوائلٹ بنانے کے لیے۔ اور وہ مسجدیں تھیں نا، جو مسجد فاطمہ، وہ پروفٹ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گھر تھا جس کو مسجد بنایا گیا تھا۔ مسجد علی، وہ علی کا گھر تھا۔ مسجد عمر، وہ عمر کا گھر تھا۔ مسجد ابو بکر، وہ ابو بکر کا گھر تھا، وہ سب توڑ دی گئیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سعودی عرب میں رہتے تھے، تو میرا خیال ہے 73 کی یا 74 کی بات ہے، میں 9 یا 10 سال کا تھا، تو ہم لوگ مدینہ گئے تھے میرے فادر کے ساتھ۔ تو مدینہ میں زیارتیں ہوتی ہیں، زیارت مینز یاترا کئی جگہوں کی، تو وہ آپ کسی بھی ٹورسٹ گائیڈ ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، اس کو آپ کہیں، وہ آپ کو زیارتوں کے لیے لے جائے گا۔ مسجد قبلتین، مسجد قباء، 7 مساجد، بدر کا میدان، 5-6 زیارتیں کراتے ہیں۔ مدینہ زیارتوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ وہاں پروفٹ محمد نے آخری 10 سال گزارے تھے، وہ بھی اسلام آنے کے بعد کے 10 سال تھے، ویری امپورٹنٹ تھے، اور انہی 10 سالوں میں اسلام بہت زیادہ پھیلا تھا، تو پروفٹ محمد کی کئی وہاں پہ یادگاریں تھیں۔ ایک
सलमान फारसी का बगीचा था। सलमान फारसी के बगीचे में एक कुआं था, और कुएं की ये कहानी है कि वो कुआं यहूदियों का था। वो मुसलमानों को वहाँ पानी नहीं भरने देते थे। तो उस्मान जो कि थर्ड खलीफा बने थे, वो बहुत अमीर थे। तो उस्मान ने वो कुआं आधा खरीदा यहूदियों से, ताकि मुसलमान अपना पानी भर सकें उधर से। फिर भी झगड़े होते रहते थे, तो फिर उस्मान ने पूरा कुआं खरीद लिया। तो हमारे जब हम मदीना गए थे मेरे पिताजी के साथ, वैसे तो मदीना जाते रहते थे, लेकिन वो छुट्टियां थी पिताजी की अपने रमज़ान की 10 दिन की, तो हम 10 दिन के लिए गए थे मदीना, वरना हम 2 दिन के लिए जाते थे वीकेंड पे। तो पिताजी ने एक ऐसे टूरिस्ट गाइड को ढूंढा जो वो ज़ियारतें कराए जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, जो दूर दूर हैं। तो उसने हमें ज़ियारतें कराई, तो वो सलमान फारसी के बगीचे में ले गया था। वहाँ पे कुआं भी दिखाया हमें, उस्मान का कुआं, और 2 दरख्त थे। 2 दरख्त जो थे वो खजूर के, वो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने हाथों से उगाए थे। तो हमने उसकी खजूरें भी ली थी, और मेरी माँ ने उसके दरख्त का लकड़ी भी थोड़ी काट के ली थी। इसी तरह खाके शिफा का मैदान लेके गए। वो एक ऐसी मट्टी है वहाँ पे जो कहते हैं ज़ख़म पे लगाओ तो ठीक हो जाती है। इसी तरह बीर अली पे ले गए थे। बीर अली वो कुआं है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का आखिरी डेड बॉडी को नहलाते हैं ना जो, तो वहाँ से नहलाया था। तो ये सब जगहें हमने देखी थी। 1986 में जब मैं जॉब करता था सऊदी अरब में, तो मेरी एक बुआ हैं जो मेरे फादर की कज़न थी। वो अपने बेटे बेटियों के साथ आई थी उम्रे के लिए, हज के लिए या उम्रे के लिए। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि तुम्हारे फादर कहते थे कि ऐसी ऐसी ज़ियारतें मदीना में कराई हैं, तो अब हम मदीना जा रहे हैं, तो तुम हमें वो ज़ियारतें कराओ। तो मैं इनको अपनी गाड़ी में ले गया। अब मैं मदीना में जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। पूछ पाछ के सलमान फारसी के बगीचे में पहुँचे, तो पूरा काला, आग लगी हुई थी, मतलब जैसे किसी आग से जो जल जाता है ना, पूरा काला जला हुआ था। तो हमने वहाँ पे एक आदमी था बैठा हुआ, उसको पूछा, हमने कही कि आग लग गई थी? बोला नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने जला दिया। कि लोग वो दरख्त जो थे प्रॉफिट मोहम्मद ने उगाए थे, उससे लिपटते थे और गलत चीज़ें होती थी, तो हमने वो सब जला दिया। उस पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कभी आवाज़ उठाई, या तुर्की ने, या किसी ने आवाज़ उठाई? जो सऊदी अरब में इतनी मस्जिदें, इतनी सारी चीज़ें तबाह कर देते हैं, यहाँ पे रो रहे हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद थी। तो भाई साहब, यहाँ पे 1000 साल 1200 साल पहले कोई मस्जिद नहीं थी इंडिया में। ये सब बाद में बनी है, जो गलत जगह पे बनी है, चाहे 600 साल पहले बनी है कि 1000 साल पहले बनी है, वो गलत है। वहाँ पे तो कोई गलत नहीं थी ना भाई। मदीना में जो मस्जिदें तोड़ी गई, जो हज़रत फातिमा का घर था, जो हज़रत अली का घर था, उमर का, अबू बकर का, उन सब के घर थे, वो तबाह। वहाँ पे ये मज़ार पे रो रहे हैं, वहाँ पे जन्नतुल बकी मदीना का वो कब्रिस्तान है जहाँ पे सारे बड़े बड़े साहबा की कब्रें हैं। वो बुलडोजर फिर जाता है हर महीने। कोई मट्टी मैदान, हजारों साहबा की कब्रें हैं उधर, क्योंकि इतना सा कब्रिस्तान है मदीना का। और हर नमाज के बाद 3-4 जनाजे होते हैं उधर, तो जगह नहीं है। और वैसे भी इस्लाम में ऑर्डर है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए किसी की। इस्लाम में ऑर्डर है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए किसी की। तो फिर ये इतना सा कब्रिस्तान रखो भाई, उसमें बुलडोजर फिराओ और नई कब्रें डालो। तो ये सब जो रोना धोना कर रहे हैं ना, ये मेरी इस बात का जवाब दे दें कि मदीना में जो हुआ उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई भाई? दैट वाज इस्लाम ना। आप ये तो ना कहें कि आप सऊदी अरब के अरबों से ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। भाई वहीं से आया है इस्लाम। उनको अपनी हेरिटेज, अपनी उस ज़माने की चीज़ों का पता है, क्योंकि वही ट्राइबल सोसाइटी सऊदी अरब की है ये, जहाँ पे इस्लाम आया था, प्रॉफिट आया था, कुरान आया था, उनकी ज़बान अरबिक है। आप उनसे ज़्यादा नहीं जानते। तो वक्त, हालात और ज़रूरत के तहत ये चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जिस जगह पैदा हुए थे, हरम शरीफ के एक्सपेंशन के लिए उसको तोड़ना पड़ा।
تو اوریجنل پلان میں اس کی جگہ ٹوائلٹ بننا تھا، لیکن پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پروفٹ محمد کی برتھ پلیس ہے، تو پھر اس پہ ٹوائلٹ نہیں بنایا، اس کو پھر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا کہ یہ پروفٹ محمد کی برتھ پلیس ہے، اور اس کو میوزیم ٹائپ کا ایک رکھ دیا ہے، لیکن اوریجنل جگہ ختم کر دی۔ تو جو اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت ہے، جب بھی سعودی یہ سب کر رہے ہیں نا بھائی، اتنا سا مکہ تھا نا بھائی جب اسلام آیا تھا، کعبہ تھا، کعبہ کے چاروں طرف گھر تھے، اتنا سا مکہ تھا، وہ چاروں طرف گھر کس کے تھے؟ وہی جو صحابی بنے نا بعد میں جو مسلمانوں کے، تو وہ سب تو آج جتنا آج حرم شریف ہے نا اس سے بھی چھوٹا مکہ تھا۔ مکہ شہر پروفٹ محمد کے زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ آج اس سے زیادہ بڑا تو حرم شریف ہے۔ تو وہ حرم شریف کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے نا، اس کے نیچے سارے صحابیوں کے گھر ہیں، ساری مسجدیں ہیں، سب ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اسلام الاؤز ان چیزوں کا۔ اور جو ناجائز مسجد ہے، مسجد زرار اسلام کی مسجد تھی، ناجائز جگہ پہ تھی، پروفٹ محمد نے آرڈر کیا کہ اس کو اڑا دو، مسجد نہیں چاہیے ناجائز جگہ پہ۔ مسجد زرار چیک کر لیں گوگل پہ، جو جھگڑے کی فساد کی وجہ بنے وہ مسجد توڑنے کا آرڈر ہے پروفٹ محمد کا۔ تو اس پہ رونا دھونا کر رہے ہیں، تو خیر لمبا ہو گیا تھوڑا، لیکن بتانا سمجھانا ضروری تھا۔ عزیز دوستوں، ایک اور خبر شیئر کروں گا کہ 15 لوگ سائپرس میں گرفتار ہوئے ہیں جو فیک میریجز کا دھندا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جو آتے تھے، آج کل یہاں پہ نیشنلٹی لینا آسان نہیں ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ لاٹویا کی، پورٹوگل کی جو غریب عورتیں ہوتی تھیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، ان کو پیسہ آفر کیا جاتا تھا، وہ کانٹریکٹ میریج کرتی تھیں ان پاکستانی، انڈین وغیرہ کے ساتھ، اور پھر نیشنلٹی اپلائی کر کے تو پروسیجر ہو جاتا تھا۔ تو یورپین مائیگریشن پولیس نے 15 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں زیادہ تر پاکستانی تھے جو یہ رنگ چلاتے تھے۔ پاکستانی دنیا میں جہاں بھی جائے گا ایسے ہی کام کرے گا۔ عزیز دوستوں، مین خبر کی طرف جاتے ہیں کہ پاکستان کے فورن سیکریٹری سائرس قاضی نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت کے ہم نے 2 آدمی گرفتار کیے ہیں جنہوں نے پاکستان میں 2 پاکستانیوں کو قتل کیا ہے۔ یوگیش کمار اور اشوک کمار آنند، ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ یہ 2 پاکستانیوں کو مارنے میں ملوث ہیں، جس میں ایک محمد ریاض سپٹمبر 2023 میں مارا گیا، اور شاہد لطیف اکتوبر 2023 میں مارا گیا۔ شاہد لطیف آپ کو یاد ہوگا کہ پٹھان کوٹ، بھارت کے پنجاب میں جو دھماکہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور بھارت میں یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر تھا، وانٹڈ ٹیررسٹ تھا۔ اس کو 2 اور ساتھیوں سمیت بندوق 3 گن مینوں نے مار دیا تھا اکتوبر 2023 میں۔ اب سائرس قاضی پاکستان کے فورن سیکریٹری یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارت آپریٹ کر رہا ہے پاکستان میں، دھن دھناتا پھر رہا ہے، بھارت کے ایسے ایجنٹس ہیں یہاں پہ جو پاکستان میں افراتفری کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی جو کہ پاکستان کے ایک نیوز پرسن ہیں، ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، نواز شریف کے یار غار ہیں، 2013 کے الیکشن میں ان کو پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا تھا، اور انہوں نے نواز شریف کو میجورٹی دلوائی تھی کیونکہ یہ چیف منسٹر تھے اور پنجاب میں زیادہ تر سیٹیں ہوتی ہیں۔ نجم سیٹھی نے ابھی پرسوں ایک پروگرام میں کہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے، ایران نے پاکستان پہ میزائل مارے وہ بھارت کے کہنے پہ مارے، افغانستان بھارت مل کے پاکستان میں افراتفری کروا رہے ہیں، ٹیررزم کروا رہے ہیں۔ اب نجم سیٹھی یا پاکستان کی اتھارٹیز سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کی سرکار ہے، طالبان پاکستان آرمی نے بنائی، طالبان کو 14 اگست 2021 کو واپس
افغانستان کی سرکار دلوانے میں پاکستان کا مین کردار تھا عمران خان کی سرکار کا۔ ایران ایک اسلامک ملک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ کے خلاف آپ کے پڑوسی اسلامک ملک کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ بارڈر خالی 3 کنٹریز سے ملتے ہیں، ایران، افغانستان اور انڈیا، وہ تینوں آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ پوری دنیا یہ تو غلط ہو سکتی ہے یا آپ غلط ہو سکتے ہو؟ تو یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے نجم سیٹھی صاحب، کہ آپ نے جو پچھلے 50 سال سے پاکستان نے 1971 کے بعد سے بھارت میں جو ٹیررزم کرنے کی پالیسی اپنا کے رکھی ہے، پاکستان نے افغانستان میں 1970 بھٹو کے زمانے سے ٹیررزم کی پالیسی شروع کی تھی، کیونکہ بھٹو کے منسٹر کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ گئی، جو ضیاء الحق جب آیا تھا مارشل لاء لے کے، اس کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ایک حاضر سروس جنرل نصیر اللہ بابر کو بھٹو نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ افغان اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہائر کرو، ان کو ٹرین کرو اور ان سے افغانستان میں انسرجنسی پیدا کرو، ورنہ افغانستان وہ سچ اے بیوٹیفل کنٹری، ماڈرن، پاپولر، ڈیموکریٹک، الیکشن ہوتے تھے، سب کچھ تھا۔ پاکستان نے وہاں پہ انسرجنسی پیدا کرائی اور ہر 6 مہینے بعد ان کا ایک پرائم منسٹر ہمارا قتل ہو جاتا تھا، یہ سب پاکستان کروا رہا تھا۔ اور پھر جب ببرک کارمل پریسیڈنٹ بنا افغانستان کا، تو اس نے سوویت یونین سے ریکویسٹ کی کہ بھائی صاحب یہاں تو امریکہ اور پاکستان افغانستان میں چین سے جینے ہی نہیں دے رہے، ہر پریسیڈنٹ پرائم منسٹر مارا جا رہا ہے، تو تم مدد کرنے آؤ۔ تو اسی لیے سوویت یونین نے فوج بھیجی تھی، جس کو انویژن کہا گیا۔ اور پھر پاکستان نے جو کھیل کھیلا افغانستان میں، وہ دنیا کے سامنے 79 سے پاکستان نے 45 سال ہو گئے افغانستان میں سکون رہنے نہیں دیا، ڈالر کمانے کے لیے وہ افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور امریکہ کے کہنے پہ ایران میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران میں جو ابھی جو 2 دھماکے ہوئے تھے جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، وہ پاکستان نے کروائے تھے۔ تو یہ تو پاکستان معصوم نہ بنے۔ پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شاہد لطیف جو مارا گیا تھا وہ ٹیررسٹ تھا، محمد ریاض جو مارا گیا تھا وہ ٹیررسٹ تھا، وہ تم لوگوں کے ایسیٹس تھے، اور پاکستان میں یہ ٹیررسٹ اب جاب لیس ہیں، کہ وہاں پہ مودی سرکار نے ان کا جانا بند کر دیا ہے، ٹیررسٹوں کا انفلٹریشن ہوتے ہی ادھر ہی مار دیے جاتے ہیں۔ پلوامہ، اوڑی 2 واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو روز ہو رہے تھے وہ واقعات بند ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان اب پریشان ہے کہ ان ٹیررسٹوں کا کریں کیا؟ تو یہ آپس کی جنگوں میں مارے جاتے ہیں، یا جو ٹیررسٹ بوجھ بن جاتے ہیں ان کو ISI خود مار دیتی ہے۔ آج معصوم بن رہا ہے پاکستان کے بھارت ان کے ملک میں یہ کر رہا ہے، بھارت ایران کو کہہ کے میزائل اٹیک کروا رہا ہے۔ بھائی بچہ ہے ایران کہ بھارت کے کہنے پہ کر دے گا؟ ایران کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ جیسی پاور سے پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے 45 سال سے امریکہ جیسی پاور سے پنگا لیا ہوا ہے۔ پورے عرب دیش عراق کے ساتھ مل کے ایران سے جنگ لڑ رہے تھے۔ میرے فادر اسٹیٹ بینک آف سعودی عرب میں ہوتے تھے، سعودی عربین مانیٹری ایجنسی، ڈپٹی گورنر کے PA تھے، وہیں سے سارا پیسہ نکلتا تھا، اسٹیٹ بینک سے ہی۔ وہ بتاتے تھے کہ روز کا $1 ملین عراق کو سعودی عرب دیتا ہے ایران سے جنگ کے مدد کے لیے، روز کا $1 ملین۔ پورا کویت، قطر سب دیتے تھے، پورے عرب دیشوں سے، اور عراق ایران سے جنگ لڑتے رہے، اکیلا لڑتا رہا، امریکہ الگ سپلائی کر رہا تھا ہتھیار۔ 45 سال سے لڑ رہا ہے، وہ بچہ ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ پاکستان میں میزائل مار دے گا؟ نجم سیٹھی تم پاگل واگل تو نہیں ہو گے؟ ویسے بھی طارق فتح مرحوم کہتے تھے کہ سٹھیا جاتا ہے آدمی 60 سال کی عمر میں، تو تم تو 75-80 سال کے بڈھے، تمہاری بدھی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے اپنے کریٹڈ طالبان آج تمہارے خلاف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اپنے بلوچستان کے بلوچ، پختون، سندھی سب تم سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے، پنجابیوں سے؟ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے نا، اپنے اندر خرابی ڈھونڈو۔ تم لوگوں کی پالیسیز غلط ہیں اور آج تک غلط ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ چائنا اتنا دھن دھناتا ہوا آیا تھا، تم لوگوں کو بلینز آف ڈالر دیے، سب کچھ دیا، چائنا تم لوگوں سے کٹ رہا ہے. یہ طالبان کو چائنا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. چائنا بیکیم فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو ایکسیپٹ طالبانز ایمبیسڈر. فارملی طالبان کے ایمبیسڈر کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور طالبان کے ایمبیسڈر نے اپنی ڈگریز جو آفیشیل ہوتی ہیں وہ چائنا کے زی جن پنگ کے حوالے کی. پوری دنیا میں چائنا فرسٹ کنٹری ہے جو طالبان کی سرکار کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو آج طالبان پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تم کو نہیں کر رہا؟ کچھ تو وجہ ہے نا جو پوری دنیا تمہارے خلاف ہے. اب سائرس قاضی کر رہے ہیں، ممتاز بلوچ روز بھارت میں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بھارت میں مسلمانوں پہ اتیاچار ہو رہا ہے. او بھائی صاحب، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ احمدیوں کے قبرستان میں تمہارے جہادی گھس گئے تھے کراچی میں اور پاکستان میں، پنجاب میں، اور قبرستان میں سے، قبروں میں سے لاشیں نکال نکال کے باہر پھینکی ہیں، ان کی بے حرمتی کی ہے کہ احمدی کافر ہیں. حالانکہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا سارا حساب کتاب 5 وقت کی نماز اور ہر چیز مسلمانوں والی ہے. تو تمہارے جہادی قبرستان میں گھس گئے. آئے دن مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے احمدیوں کی، آئے دن مندروں کو توڑا جا رہا ہے. ہر سال 1000 لڑکی ہندو اغوا ہوتی ہے اور فورسفلی کنورٹ ہوتی ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، بھارت میں یہ ہو رہا ہے، بھارت میں وہ ہو رہا ہے. تو نکالو اپنے اندر سے وہ بھارت نفرت باہر، اور پاکستان کا سوچو گے تو بھلا ہوگا. اور یہ سب پاکستان دیکھیں، یہ جان کیری اوباما کا فارن منسٹر تھا، اور اس کے برابر میں جو آپ کو چپڑاسی جیسا لگ رہا ہے نا، وہ پاکستان کا آرمی چیف اشفاق کیانی تھا. اور حامد کرزائی اس وقت امریکہ کی طرف سے افغانستان کا پریسیڈنٹ تھا. تو حامد کرزائی سے جان کیری کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤ اشفاق کیانی سے، تو حامد کرزائی نے ہاتھ نہیں ملایا جان کیری کے کہنے پہ. باوجود اس کے کہ جان کیری نے کہا کہ ہاتھ ملاؤ، تو ہاتھ نہیں ملایا. اتنی نفرت کرتا ہے افغان تم لوگوں سے. اور یہ چپڑاسی جیسا جو اشفاق کیانی آج کل آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، محلات میں، یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ بھائی تم لوگ غدار ہو. یہ جتنے ہیں نا سالے حرامی، یہ ریٹائر ہونے کے بعد جاتے ہیں باہر، محلات میں رہتے ہیں اور ہمیں غدار کہتے ہیں. ان کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت پہ ہے. پاکستان تباہ و برباد ہے، اور پاکستان کو بچانے کی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، پاکستان نہیں بچتا. عزیز دوستوں، thank you very much for all your support. Kindly keep supporting.